ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، اور تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، میرے آقا تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانوں کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور نعت شریف پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا کرم، اس کی مہربانی کہ اس نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں
نماز جمعہ کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جمعہ سے آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو آیات ہی ویزکیہم، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شب دہجور اور طلوع صبح تاباں۔ شب دہجور کا معنی ہے سخت تاریک رات، اور طلوع صبح تاباں کا معنی ہے روشن صبح کا ظاہر ہونا، طلوع ہونا۔ شب دہجور سے مراد ہے دور جاہلیت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا، وہ میں نے شب دہجور اس کے لیے لفظ استعمال کیا۔ اور طلوع صبح تاباں سے مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریک اور جاہلیت کے ماحول میں کائنات کو علم اور نور بانٹنے کے لیے دنیا میں تشریف لانا۔ اب دور جاہلیت کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب میلاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت ہے۔ جب سے حضور اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، اس وقت سے لے کے آپ کی بعثت کے بعد اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ دور جاہلیت کا دور ہے، بلکہ اب حضور کی بعثت سے لے کے اب یہ حضور کا دور ہے جو علم اور نور کا دور ہے۔ حضور جب کائنات میں نہیں تھے آئے تو ایام جاہلیت تھے، جب حضور آ گئے، حضور کی بعثت ہو گئی، تو یہ دور علم اور نور کا دور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ انتہائی توجہ میں آپ کی چاہوں گا، میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کروں، اور آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد 571 سال گزر چکے تھے۔ اس قلیل مدت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس، اس کتاب کو بنی اسرائیل کے علماء سو نے اپنی تحریف سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ وحی الہی کا نور تاباں دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خوردہ عقل وہموں اور خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ انہوں نے اس مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس مسیح علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے چند روز کے بعد اپنے پنگوڑے میں یہ اعلان کیا تھا، انی
عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی میں خدا نہیں، میں خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے منصب نبوت عطا کیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بعد میں آپ کی اس ناقابل تردید شہادت کو مسترد کر دیا اور آپ کو عبداللہ کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور یہ بہت ہی سنگین اور گستاخانہ تہمت تھی جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائی، اور یہ تہمت لگا کے انہوں نے توحید کے عقیدے کی نفی کر دی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی جتنے بھی تشریف لائے ان سب کی بعثت کا مقصد عظیم جو توحید تھا اسے ٹھکرا کے رکھ دیا گیا۔ وہ پاک نفوس جو محض اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کا پرچم لہرانے کے لیے اور چار دانگے عالم میں اس کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے، جب انہی کو خدا کی الوہیت میں شریک ٹھہرایا گیا تو لوگ توحید کا سبق سیکھتے تو کس سے سیکھتے؟ اپنے پروردگار کی وحدانیت کا چراغ روشن کرتے تو کیسے کرتے؟ اللہ اکبر، اس دور میں سب سے قریبی وحی یہی تھی، انجیل مقدس۔ جب اس کی یہ حالت ہو گئی تھی تو وحی کے وہ سرچشمے جن کا تعلق ماضی بعید سے تھا، یا وہ صحیفے جو پرانے انبیاء کرام پر نازل ہوئے تھے، ان میں شرک اور الحاد کی علائشیں کہاں تک داخل ہو چکی ہوں گی؟ کسی حق کے متلاشی کے لیے کیسے ممکن رہا ہوگا کہ وہ ان آسمانی کتابوں سے حق کے نور کا اکتساب کر سکے؟ 6 صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جب کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کی اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی زندگی میں جو تباہ کن فسادات رونما ہو چکے ہوں گے، ان کا تصور کر کے ہی سعادت مند روحوں کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہوگا۔ اللہ ساری انسانیت کے ہادی و رہبر، قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے نیر اعظم، میرے اور آپ کے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جس کو زمین کی خلافت کی مالک نے خلعت زیبا پہنائی تھی، جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سامنے ملائکہ کو اعتراف عجز کرنا پڑا تھا، اور جن کے سامنے فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس آدم کی اولاد صرف خدا فراموش ہی نہیں ہوئی، بلکہ خدا فراموش ہونے کے ساتھ ساتھ خود فراموش بھی ہو چکی تھی۔ اولاد آدم کو قطعاً یاد نہیں تھا کہ وہ خلاق جہاں کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں، وہ چشم کائنات کی پتلی ہیں، ہر چیز ان کی خدمت کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ وہ یہ باتیں بھول چکے تھے، اور ان کی تخلیق کا مقصد فقط یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے
اور دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں اور عشق و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کے اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خودی سے اپنا سر نیاز جھکا دیں، اور ان کی زبان ہی نہیں بلکہ ان کا دل بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے روح پرور کلمات اپنی بندگی، بے چارگی، بے کسی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہو۔ لیکن اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو، وہ چیزیں، وہ مظاہر فطرت جو اس کے زیر نگیں تھے، جو اس کے لیے پیدا کیے گئے، جو اس کی عظمت کے گیت گاتے تھے، انہوں نے اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا۔ درختوں کے ارد گرد طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ آدم کی اولاد ہے جس کے سر پہ کرمنا بنی آدم کا تاج خدا نے سجایا تھا۔ جب وہ خدا کو فراموش کر چکا تو خود فراموشی کا یہ عالم ہو گیا کہ اب وہ بے جان پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ درختوں کے ارد گرد طواف کرتے نظر آتے ہیں، کبھی کسی پہاڑی کی چوٹی سے مروب ہو کر اس کے سامنے بچھے جاتے ہیں، کبھی سورج اور چاند کی تابندگیوں کے لیے سراپا عقیدت بن رہے ہیں، کبھی کسی حیوان کے گوبر اور اس کے پیشاب سے پاکی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس کا جب خدا سے رشتہ ٹوٹا، جس کا جب تعلیمات الہیہ سے رشتہ ٹوٹا تو اس نہج پہ آ گئے کہ خدا کے ماننے والے بے جان چیزوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! الغرض انہوں نے عزت و کرامت کی اس خلعت کو تار تار کر دیا تھا جو خالق کائنات نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن اگر کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور رحیم رب تھا جس نے ان کو اپنے انگنت احسانات اور نوازشات سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے ایک معمولی سا عکس آپ کے سامنے رکھا ہے، جن کو قرآن مجید میں ان حالات کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یعنی اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وہ سب کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ محبوب کی آمد سے قبل انسانیت کا یہ روپ ہو چکا تھا، انسان اس طرح گر چکا تھا، اتنا اپنے مالک الخالق سے دور ہو چکا تھا، جو مالک کے حقوق نہ پہچانتا تھا وہ اپنے انسانوں کے حقوق کو کیسے جانتا ہوگا، وہ انسانوں کے حقوق کیسے پورے کرتا ہوگا جو اپنے خدا کے حقوق کو بھلا چکا تھا، جس نے ان پہ اتنا کرم، اتنی مہربانی، اتنی نوازشیں کی۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کھلی گمراہی میں صرف ایک فرد نہیں، ایک قوم نہیں، ایک قبیلہ نہیں، اس گمراہی میں کوئی قبیلہ نہیں بھٹک رہا، کوئی قوم نہیں صرف بھٹک رہی، کوئی فرد نہیں بھٹک رہا، بلکہ سارا عالم انسانیت اس گمراہی کی شدید گرفت میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر! اور اس گرفت میں کراہ رہا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں رہا جسے جہالت، فساد اور اناد کی آندھیوں نے تباہ و برباد نہ کر دیا ہو۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انسانیت چاہے ایران میں بس رہی تھی یا یونان میں، انسانیت چاہے روما میں بس رہی تھی یا مصر میں، انسانیت چاہے ہندوستان میں بس رہی تھی یا چین میں، افریقہ میں بس رہی تھی یا عرب میں، غرض کے خطہ ارض پر جہاں بھی انسان آباد تھے ظلم کے نظام میں جھکڑے ہوئے تھے۔ انسانوں کے مختلف طبقات ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ مذہبی حالت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی حالت اس قدر شرمناک حد تک خراب ہو چکی تھی کہ بیان کرتے شرم آتی ہے۔ یہ وہ انسان ہے جسے خالق کائنات نے
کائنات کی سرداری کا تاج پہنایا تھا، خلافت کا تاج پہنایا تھا، یہ اس انسان کی حالت ہو چکی ہے۔ معاشی ابتری کا یہ عالم تھا کہ چاہے سودی نظام ہو یا ظالمانہ ٹیکس کا نظام، کمزور طبقہ ہر معاشرے میں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ اللہ اکبر، معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو جہالت اور بے راہ روی کی وجہ سے معاشرتی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ کچھ قومیں تو ایسی تھی، بلکہ یہ جو خطہ عرب تھا اس کے متعلق ایسا لوگوں کا ذہن بن چکا تھا کہ یہ اتنی اجٹ قوم ہے کہ ایسے قبیلوں کو کوئی غلام بنانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہندوستان دیکھیں، سارا معاشرہ ہندوستان کا 4 مختلف طبقات میں تقسیم ہو چکا تھا۔ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر، اور شودر کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا وہ جان کر روح کانپ جاتی ہے۔ عورت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا وہ ہر معاشرے میں ہو رہا تھا۔ اگر ہندوستان میں عورت کو ستی کیا جا رہا تھا تو خطہ عرب میں بچیوں کو زندہ ذبح کیا جا رہا تھا۔ کہیں عورتیں مورتیوں کے سامنے رقص کرتی تھیں تو کہیں عورتیں پجاریوں کی وحشت کا ہوس کا نشانہ بنتی تھی۔ ایسا ماحول تھا حضور سے آنے کے قبل، میں وہ دور آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کی قوموں کا کیا حال تھا جب میرے آقا کا نور اس کائنات میں ابھی نہیں آیا تھا، حضور کا ظہور نہیں ہوا تھا، جن کا میلاد ہم مناتے ہیں اس محبوب کا ابھی میلاد نہیں ہوا تھا۔ آج جب میری گفتگو ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس محبوب کے آنے کی خوشی ضرور کرنی چاہیے، جس محبوب کے اس کائنات پہ اتنے احسان ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، بیٹا ماں کا حاکم بن جاتا تھا، باپ فوت ہوتا بیٹا ماں کا حاکم بن جاتا، عورتوں کو منڈیوں میں لے جایا جاتا اور عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ دنیا کے کسی معاشرے میں حضور سے پہلے کسی عورت کو کوئی وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ ہندوستان کے اندر عورت کا یہ حال تھا کہ عورت تو کسی چیز کی مالک بن ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عدل و انصاف کا عالم یہ تھا ادھر ہندوستان کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں یہی حال ہو چکا تھا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آتا تو دیکھا جاتا ملزم کون ہے۔ اگر ملزم کسی اعلیٰ طبقے کا ہوتا تو اس کے لیے فیصلہ کوئی اور ہوتا، اگر کوئی کمزور طبقے کا ملزم ہوتا تو اس کے لیے فیصلہ اور کیا جاتا۔ اللہ اکبر، ابھی وہ دور نہیں آیا کہ میرے محبوب نے مساوات کا اعلان کیا ہو۔ اللہ اکبر، اس کائنات نے پھر وہ دن بھی دیکھے۔ اب تو ان دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے صدر کو، مختلف سٹیٹس کو استثناء حاصل ہے۔ یدی صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے، اس پہ یہ قانون نہیں لگتا، وزیر اعظم پہ یہ قانون نہیں لگتا، اسے استثناء حاصل ہے۔ آؤ میں تو آپ کو کائنات کے مالک کی وہ بات بتاؤں کہ آپ کو پتا چلے کہ اسلام میں خود احتسابی کا نظام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، غزوہ کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی فرما رہے ہیں۔ صفیں سیدھی کرتے کرتے حضور کے ہاتھ میں کوئی تیر تھا یا نیزہ تھا یا کوئی چیز تھی، حضور نے ایک صحابی کے پیٹ پہ لگایا۔ اس صحابی نے کہا حضور مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے تکلیف ہوئی ہے تو میں بدلے کے لیے پیش ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کائنات کے سردار ہیں، حضور کے سٹیٹس سے کسی وزیر اعظم کا سٹیٹس مل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں احتساب کے لیے حاضر ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس صحابی کے ذہن میں کیا بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو۔ اس نے کہا حضور جب آپ نے میرے پیٹ پہ ٹھوکر لگائی تھی تو میرا پیٹ ننگا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا، وہ تو محبت کا پیاسا تھا، وہ کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، یہ کائنات کو ایک درس دیا جانا تھا۔ اس صحابی نے جب حضور کے شکم اطہر سے کپڑا اٹھتا دیکھا تو فوراً جا کے حضور کو چمٹ گیا اور حضور کے مبارک جسم کو چومنے لگ گیا۔ یہ ہے اللہ اکبر، زندہ باد۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال بتائی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا میں عدل و انصاف کا معیار کیا تھا۔ کمزور کے لیے اور قانون تھا، طاقتور کے لیے اور قانون تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر خطہ عرب میں آئیں، عرب قوم بڑی ذہین، فتین،
صاحب فراست، شجاع، سخی، عہد و پیمان کی پابند عرب قوم، غیرت و حمیت کی حامل اور فصاحت و بلاغت کی مالک قوم تھی. لیکن جب ان خوبیوں کی حامل قوم کا تعلق نور نبوت سے منقطع ہو گیا تو پھر وہی قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پابند تھی، تو جہالت اور نفس پرستی نے اس قوم میں اپنے پنجے گاڑ دیے. جب نبوت سے تعلق ختم ہوا تو جہالت آ گئی، اس نے آ کے اپنے پنجے گاڑ دیے. ایک خدا کی عبادت کرنے والے یہ قوم، عرب قوم جو ایک خدا کی عبادت کرتی تھی، آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگ گئی، درجنوں اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گئی. عرب معاشرے میں اخلاقی قدریں پامال ہو گئیں، عورتوں کی زندگی قسم پرسی میں گزرنے لگی، یتیموں کے حق کھائے جانے لگے، مسکینوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، کئی سالوں پر محیط جنگیں اور لڑائیاں ہوتی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. عین اس وقت جب دنیا پر یہ شب دہجور تھی، تاریک رات تھی، ہر طرف ظلم تھا، تو اس وقت رحمت خداوندی کو جوش آیا. اس نے طلوع صبح تابہ کا سماع فرما دیا، اور اس نے عزیز علیہ ما عنتم حریص کی شان والا محبوب، سراپا رحمت للعالمین محبوب، عورتوں کے حقوق کا محافظ محبوب، دکھیوں کے دکھ کا مداوا، یتیموں کو آسرا، غریبوں کا آقا، کائنات کا ملجا و ماوا، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تاریک رات کے خاتمہ کے لیے، صبح تابہ کے طلوع کے لیے کائنات میں بھیج دیا. حضور کا میلاد ہو گیا. اللہ اکبر. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں. اور انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج کلاہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں. اور ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات ہیں صلی علی کے، اور درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں. اور کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں. کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں. اور جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، بس یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی نور بکھیرتی سہانی گھڑی تھی، تاریک رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی، اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا. اللہ اکبر. ایسا مولود مسعود پیدا ہوا جس کے من مونے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کہ لبوں پہ مسکراہٹیں بکھیر دی. اس نورانی پیکر نے، اس نورانی پیکر کے جلووں سے صرف حضرت عبداللہ کا گھر ہی جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور حسرتوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں. صرف جزیرہ عرب کا بخت ہی بیدار نہیں ہوا، اور ظلم و ستم کے آہنے، میرے دوستو، صرف جزیرہ عرب کا بخت ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جھکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کراہ رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی، سیاسی غلامی سے رہائی کا مجدہ جاں فضا مل گیا جب حضور اس کائنات میں تشریف لائے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، توجہ فرمائیے گا، فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش بندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مکین کے لیے
میں خانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور ساری نوع انسانی کو دعوت دی گئی کہ جس کا جی چاہے آگے آئے اور مائے طہور کے جام اپنے لبوں سے لگا لے۔ کائنات میں بہار آ گئی، مصطفیٰ آ گئے تو پوری کائنات پہ خوشیاں چھا گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے دروازے پوری کائنات انسانی کے لیے کھول دیے گئے۔ یہ حضور کا میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس ایک گھنٹے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کرم، وہ مہربانیاں، وہ نوازشیں جو حضور نے اس کائنات پہ کی ہے کما حق کو ہی آپ کو بتا سکوں؟ ایسا ممکن نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں، دنیا کے کسی بھی مذہب کے بانی یا مصلح کی سیرت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی آپ کی اور میرے آقا کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ عقیدت کی بات نہیں، چیک کر لیں آپ۔ دنیا میں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے آپ کو دنیا میں بڑے بڑے عظیم لوگ آئے، اتنی کتابیں، اتنے تھیسس، اتنی ریسرچ کسی شخصیت پہ نہیں ہوئی جتنی آپ کے اور میرے آقا کی ذات اقدس پہ۔ رات کو میں مائیکل ہارٹ کی وہ دی 100 دیکھ رہا تھا۔ ایک عیسائی ہے، مستشرق ہے، اس نے دنیا کے 100 متاثر کن اشخاص جو ہیں دنیا کی تاریخ میں آئے، اس نے ان کی ایک فہرست مرتب کی ہے۔ عیسائی ہونے کے باوجود آپ کے اور میرے آقا کے اس کائنات پہ ایسے احسان ہیں کہ اس مائیکل ہارٹ نے دی 100 کے سرنامے پہ سب سے پہلا نمبر جس نے کائنات کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لکھا ہے۔ وہ لکھ سکتا تھا اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام، لیکن جب اس نے پرکھا تو مجبور ہو گیا، وہ پہلے نمبر پہ سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی کا نام بھی نہیں لکھ سکا۔ ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں، ہم اس نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اتنا وقت نہیں، میں چند مختلف طبقات کی حالت زار تو میں نے آپ کو بتا دی کہ دنیا کا مجموعی طور پہ کیسی تاریکی اور جہالت تھا، لیکن جو چند طبقات تھے جو ظلم کی چکی میں شدید پس رہے تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان میں عورت تھی۔ سب سے پہلے عورت خطۂ عرب میں نہیں بلکہ ایران، روم، ہندوستان، چین، پوری دنیا کے اندر عورت ظلم اور جبر کا شکار تھی۔ میرے حضور نے آ کر اس عورت کو 4 بڑے سٹیٹس دیے: ماں، بہن، بیوی، بیٹی۔ یہ 4 سٹیٹس دے کے اس کے حقوق متعین کیے اور اپنے فرمودات میں اپنی امت کے لیے ان کے متعلق ہدایتیں ارشاد فرمائیں، اور وہ حقوق جو انہیں نہیں مل رہے تھے، میرے آقا نے دنیا کے اندر عورت کو محروم رکھا گیا تھا ہر قسم کے مال سے، ہر قسم کی جائیداد سے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، وہ میلاد والا آقا جب اس کائنات میں آیا تو محبوب نے آ کے اسی عورت کو جسے محروم رکھا جاتا تھا، آپ کے اور میرے آقا نے اسے جائیداد سے حق دیا۔ چاہے ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اسے جائیداد کا اپنے رشتے کے لحاظ سے حق دیا جاتا ہے۔ یہ حضور نے عنایت فرمایا۔ یہ عورت اس سے پہلے محروم تھی، جہاں اس کی اور بہت ساری محرومیاں تھیں، وہاں اسے جائیداد سے محروم رکھنے کا جو حق تھا وہ بھی اس کا سلب ہو چکا تھا، اسے جائیداد سے بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب نے اس عورت کو ماں کا درجہ دیا، اور حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے یہ تلقین کی کہ اپنے والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ یہ وہ عورت ہے جسے محروم کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقی ماں نہیں، یہ رضائی ماں ہیں جنہوں نے حضور کی پرورش کی بچپن میں، جب وہ حضور کے پاس آئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر ان کے نیچے بچھائی اور انہیں بٹھایا، اور جب وہ تشریف لائی تو ان کی عزت افزائی کے لیے آپ کی اور میرے آقا کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر حضور نے عورت کو بہن جیسا معتبر اور عزت والا سٹیٹس عطا کیا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی جنگ کے اندر بنو حوازن قبیلے کی خواتین قیدی ہو کے آئیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہن کو قیدی حالت میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حقیقی بہن نہیں، یہ دودھ شریک بہن ہے، اور یہ وہی عورت ہے جو حضور کی آمد سے قبل ذلت کی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ دودھ شریک بہن جب حضور کے پاس آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اس بہن کو اس پہ بٹھایا، اور اپنی بہن کے اعزاز میں بنو حوازن قبیلے کے 6000 قیدی بھی چھوڑ دیے اور ان کا مال بھی واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم حضور کا میلاد یوں ہی نہیں مناتے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس بہن کو ضرور حضور کا میلاد منانا چاہیے، اس ماں کو ضرور حضور کا میلاد منانا چاہیے، جسے ماں کے طور پہ کوئی جانتا نہیں تھا، جس کا ماں کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، اس بہن کو ضرور منانا چاہیے حضور کا میلاد، کہ جو ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب آپ کے اور میرے آقا تشریف لائے تو اس بہن کو ایک عزت والا سٹیٹس مل گیا جب حضور کا میلاد ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو وہ عزت دی جسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، وہ بیوی جسے پاؤں کی جوتی لوگ کہا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں اور اولاد پر حکمران ہے، یہ حضور کا فرمان کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا ایک اور فرمان ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مارو نہ، یہ حضور نے ہدایت فرمائی اپنی امت کو کہ عورت کوئی تمہاری غلام نہیں، اگر وہ تمہاری بیوی بن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری غلام بن گئی ہے، اس کا بھی ایک سٹیٹس ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، بیویوں کے متعلق وصیت قبول کرو، فإنہن خلقن من ضلع، حضور نے فرمایا کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ آگے حضور نے فرمایا یقیناً پسلی کا حصہ ان کا اوپر کا ہے، اور اگر اسے سیدھا کرنے لگو تو توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو تو یہ ٹیڑھا رہے گا، لہٰذا عورتوں کے متعلق وصیت قبول کرو۔ شرع میں لکھا ہے وصیت سے مراد یہ ہے، یہ جو حضور نے 2 مرتبہ حدیث مبارکہ میں فرمایا وصیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کا خیال رکھو، جو شریعت نے ان کے حقوق متعین کیے ہیں انہیں ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے یا اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں تم سب سے اپنی بیوی کے لحاظ سے بہتر ہوں، میں اپنی بیوی سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم نساءہم، حضور نے فرمایا مومنوں میں کامل ترین مومن اچھے اخلاق والا ہے، وخیارکم خیارکم نساءہم، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہترین ہو۔ اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، اگر بندہ اپنے محلے میں اپنے علاقے میں بڑی عزت کا حامل ہو، لوگ بڑی عزت کرتے ہوں، اسے بڑا اچھا سمجھتے ہوں،
بظاہر نمازیں بھی پڑھتا ہو، نیک اعمال بھی کرتا ہو، لیکن حضور نے یہ قانون دے دیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ تیرا باہر محلے میں حاجی بننا، نمازی بننا کسی کام نہیں آئے گا۔ باہر تو اچھی شہرت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے اگر حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر تجھے سوچنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے آتی ہے بیٹی، وہ بیٹی جس سے زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس کے حقوق پامال ہو چکے تھے۔ میلاد والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم کانت لہو انسا فلم یسعوہا ولم ینحت ولم یوسر والدہ علیہا یعنی الذکورا ادخلہ اللہ الجنہ۔ حضور نے فرمایا جس شخص کی بیٹی ہو، پھر نہ تو اسے برائی دی اور نہ زندہ دفن کیا اور نہ اس پر بیٹے کو ترجیح دی، تو آقا کریم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ وہ بیٹی ہے جسے زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ اب حضور اس کائنات میں تشریف لے آئے ہیں، میلاد والے آقا آ گئے ہیں، جن کے آنے کی ہم خوشی کرتے ہیں، جن کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم تو ذلت کی زندگی گزار رہے تھے یار، وہ محبوب اس کائنات میں آیا تو اس نے ہر ایک شخص کو اس کی عزت کے مطابق سٹیٹس عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب حاتم تائی کی بیٹی قیدیوں میں بارگاہ رسالت میں آئی، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو سر سے بے پردہ تھی۔ یہ بیٹی ہے، یہ وہی بیٹی ہے جسے لوگ زندہ دفن کرتے تھے، یہ وہی بیٹی ہے جس کے ساتھ ایران کے بادشاہ خود شادی کر لیا کرتے تھے۔ جب حاتم تائی کی بیٹی آئی، کلمہ بھی نہیں اس نے پڑھا تو سر سے ننگی تھی، شرم و حیا کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی تھی۔ آپ کے اور میرے آقا رحمت للعالمین نے جب دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ یہ میری چادر لو اور اس بیٹی کے سر پہ دے دو۔ کسی نے سوچا تو ہوگا کہ حضور یہ غیر مسلم کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے، تو حضور کے عمل نے یہ بتا دیا کہ بیٹی چاہے کافر کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ وہ محبوب ہے جس کا ہم میلاد مناتے ہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیں، جس محبوب کے اتنے احسان ہو اس کائنات پہ، اس کے آنے کی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی جاء یوم القیامت انا وہاکذا ودما اصابعہ، جس کی دو بیٹیاں ہوں حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا اور حضور نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں وہ جوان ہو جائیں تو میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے۔ یہ وہی بیٹی ہے اور یہ وہی محبوب ہے جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کے آنے کی ہم خوشی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عورت کو جسے ہر معاملے میں محروم رکھا جاتا تھا، اسلام کے اندر اس کی گواہی کو معتبر قرار دیا گیا۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ عورت کی گواہی کو آدھا رکھا گیا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے معاملات عموماً زچگی کے جو معاملات ہوتے ہیں، بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے اس وقت صرف عورتیں ہی پاس ہوتی ہیں، انہی کا کام ہوتا ہے۔ ان سارے معاملات میں ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عورتوں کو اسلام نے وراثت میں حقوق دیے، یہ اسلام نے دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بیٹیوں، بچیوں، بہنوں کی تعلیم کی طرف ترغیب دلائی۔ اسلام عورت کی تعلیم پہ پابندی نہیں لگاتا، یہ پراپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف۔ یہ لبرل لوگ، یہ بے دین لوگ، ملحد لوگ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھ لیے پوری، آپ پچھلا نہ بھی دیکھے، ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس امت میں جلیل القدر عالمہ ہوئی ہیں، آپ بھی دیکھیں، لیڈی ہیلتھ وزٹر سے لے کے آپ کو یونیورسٹی کی چانسلر عورت نظر آئے گی، یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اگر اسلام نے پابندی لگائی ہوتی عورت پہ تو یہ عورتیں یونیورسٹیوں کی ہیڈ نہ نظر آتی، یہ عورتیں آج آپ کو اعلیٰ عہدوں پہ کام کرتی نظر نہ آتی۔ اسلام نے عورت پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ علم حاصل کرنے کا حق کس نے دیا؟ میرے حضور نے عطا کیا۔ اس سے پہلے تو عورت اجڑ تھی، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، جب حضور آئے تو اسے عظمتیں ملنا شروع ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کی آمد سے قبل غریب اور مسکین
یہ جو ہمارا طبقہ ہے، غریب اور مسکین طبقے کی زندگی عذاب سے گزر رہی تھی. غریب ہونا ایک گالی اختیار کر چکا تھا، لیکن غریبوں اور مسکینوں کے حامی آقا نے آ کر کائنات کا مالک و مختار ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیاری فقر میں زندگی گزاری، خود فقر کو اختیار کر کے حضور نے زندگی گزاری. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور مسکینوں کے ٹوٹے دلوں کے مداوے کے لیے یہ فرمان جاری کیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی فی ضعفائکم. سنو امیروں کی صحبتیں دیکھنے والوں، امیروں کی بڑی بڑی پارٹیز کو دیکھ کے اپنی زبان کو للچانے والوں، سنو آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، وہ کمزور لوگ جنہیں تم آج انسان نہیں سمجھتے. حضور نے فرمایا اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو کمزوروں میں تلاش کرو. فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. حضور نے پھر کمزوروں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا سٹیٹس بتایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. اگر کسی کام میں اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو یہ کمزوروں کا صدقہ ہے، اگر تمہیں رزق مل رہا ہے تو یہ غریبوں کا صدقہ ہے. یہ ان کا سٹیٹس کس نے واضح کیا؟ یہ میلاد والے آقا نے واضح کیا. اللہ اکبر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل فقراء المسلمین الجنۃ قبل اغنیائہم بنصف یوم وہو 500 عام. حضور نے فرمایا غریب مسلمان دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوگا. اور حضور نے فرمایا وہ آدھا دن پتہ ہے کتنا ہے؟ وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہے. پتہ چلا غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، جن سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور نے فقیروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا یہ سٹیٹس بتایا. احب الفقراء وجالسوہم. حضور نے فرمایا فقیروں سے محبت کرو اور ان میں اٹھا بیٹھا کرو اور ان کی مجلس اختیار کیا کرو. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیس الطعام طعام الولیمۃ یدعى الیہ الاغنیاء ویدرک المساکین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا ارشاد ہے، کہتے ہیں دعوت ولیمہ کا کھانا بہت برا ہے. کون سی دعوت ولیمہ؟ جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. آج ہمارا وتیرہ کیا ہو چکا ہے؟ آج ہم امیروں کو دعوت دیتے ہیں، جو غریب ہوتا ہے کہتے ہیں یار یہ میرج ہال میں آ گیا، شادی ہال میں آ گیا تو کیا لوگ کہیں گے. اللہ اکبر. وہ عموماً سوشل میڈیا کی پوسٹ چلتی ہے کہ جو لوگ قبر نکالنے والے ہوتے ہیں، فوتگی ہو جائے نا تو قبرستان میں ہماری قبریں غریب نکالتے ہیں. کبھی کسی ایم پی ایم این اے نے آ کے ہماری قبر نکالی ہے؟ کبھی اس نے کوئی 2-4 ٹپے لگائے ہوں؟ لیکن وہ ایم پی ایم این اے، وہ چودھری جو امیر ہے، جسے یہ توفیق نہیں کہ تیری قبر نکال سکے، جب تو اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرتا ہے تو سٹیج پہ اس کے لیے علیحدہ صوفے لگواتا ہے. یہ کیسا معیار ہے تیرا یار؟ وہ تو تیری قبر پہ آنا پسند نہ کرے. اور جو غریب تیری قبر نکال لے، جو تیری فوتگی کے وقت دریاں بچھائے، اس غریب کو تو اپنی شادی میں بلانا پسند نہ کرے. اور جو امیر تیری قبر پہ جانا نہیں چاہتا، جو تیری گندی مندی دریوں پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس امیر کو تو اتنا سٹیٹس دے. یہ حضور کے غلاموں کا وتیرہ نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. مدینہ شریف کے نواح میں ایک گاؤں میں ایک بیمار نادار عورت تھی، بڑی غریب مفلوق الحال. وہ بیمار ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کا حال احوال پوچھا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہوا تھا، میرے صحابہ جب وہ عورت فوت ہو جائے نا تو میرے جنازہ پڑھانے کے بغیر اسے دفن نہ کرنا. وہ اللہ کا کیا ایسا ہوا، وہ عورت فوت ہو گئی. عشاء کے بعد صحابہ اکرام اسے لے کے آئے مدینہ شریف کے اندر. دیکھا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے، حضور آرام فرما رہے تھے. صحابہ نے مناسب نہ سمجھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، ہم انہیں جگائے. انہوں نے جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا.
اگلے دن جب صحابہ اکرام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس عورت کے متعلق جب پوچھا تو صحابہ اکرام نے کہا حضور وہ فوت ہو گئی ہے، آپ نے حکم فرمایا تھا لیکن ہم لے کے آئے تھے، حضور آپ استراحت فرما رہے تھے اور ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں کوئی خلل پہنچایا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبوب آقا، غریبوں کا حامی آقا، حضور نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے آپ کے اور میرے آقا نے اس غریب خاتون کی قبر پہ کھڑے ہو کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ حضور نے 4 تکبیریں پڑھی، اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بڑی اہم بات، یہ بچے نوجوان یہ بات سمجھیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بشارتیں نہیں دیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں غریب طبقات کے لیے۔ صرف یہ جنت کی بشارتیں نہیں دیں، ظاہری طور پر ان کا احساس نہیں کیا، بلکہ قیامت تک حضور ایسے سٹیپ اٹھا کے چلے گئے ہیں کہ قیامت تک ان غریبوں کا بھلا ہوتا رہے گا۔ غرباء، مساکین اور فقراء کے لیے باقاعدہ آپ کے اور میرے آقا نے زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ اور عشر جیسا نظام اس معاشرے کو مہیا کیا ہے۔ امیر کی دولت پاک ہی تب ہوگی جب یہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ ایسا نظام آپ کے اور میرے آقا نے ان غریبوں کے لیے دیا ہے، صرف زبانی بشارتیں نہیں دی بلکہ حضور اس معاشرے کو غریبوں کے لیے ایک باقاعدہ نظام دے کے گئے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب نے اس میلاد والے آقا نے اس کائنات پہ غریبوں کے لیے کیا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جے کملی والے نام دو درداں دے مارے کی کر دے، جے کملی والیا نام دو درداں دے مارے کی کر دے، ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین وچارے کی کر دے، جے کملی والیا نام دو درداں دے مارے کی کر دے، ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین وچارے کی کر دے۔ اللہ اکبر، بیوہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیوہ جب بیوہ ہوتی تھی تو اپنا بیٹا ہاتھ پکڑ کے عورتوں کی منڈی میں لے جایا کرتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا اب جو ان کے کام کرے گا وہ اسی طرح ہے جیسے جہاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیان والی اور شہادت والی انگلی میں تھوڑا فاصلہ رکھ کے حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یتیموں کا حال کیا تھا، پڑھو نا اسلام سے قبل کیا حالات تھے۔ باپ اور ماں کا سایہ سر سے اٹھتا تو دور کے لوگ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے عزیز و اقارب ان کی جائیدادیں چھین لیتے، انہیں زندہ رہنے کا حق نہ دیا جاتا، یتیموں کو جائیداد کے لیے قتل کر دیا جاتا، اگر زندہ بھی رکھا جاتا تو ساری زندگی ان سے غلاموں کی طرح زندگی گزروائی جاتی، غلاموں کی طرح کام لیا جاتا، ان سے جائیدادیں چھین لی جاتی۔ لیکن حضور نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا، لوگوں سن لو وہ وقت گزر گیا، اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو چکا ہے، کائنات میں وہ رحمت للعالمین نبی آ چکے ہیں جن کا فرمان یہ ہے جو یتیم کی کفالت کرے گا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنۃ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر لہ۔ حضور نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کی کفالت کرے اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا عمل یعنی شرک جس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہ کرے، وہ شرک نہ کرے، ایسا عمل نہ کرے جس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بچے کی کفالت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے قبل غلام، لونڈیاں، خدام نسل در نسل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. ان سے انسانوں جیسا سلوک تو کجا، جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ. اللہ اکبر. لیکن جب حضور کی بعثت ہو گئی تو اس طبقے نے بھی سکھ کا سانس لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم فأعینوہم. حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. حضور سے پہلے ایسا تصور موجود تھا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. حضور نے فرمایا غلاموں کو غلام نہ سمجھو، انہیں اپنے بھائیوں کی طرح سمجھو. وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے. سو جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ. انہیں ان کی طاقت، حضور نے فرمایا انہیں ان کی طاقت سے بڑھ کے کسی کام کا مکلف نہ ٹھہراؤ. اگر ایسا کام انہیں کوئی دو تو خود ان کی ساتھ میں مدد کرو. اللہ اکبر. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں پہ جو شفقت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کانت الامۃ من اماء اہل المدینۃ لتأخذ بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کی لونڈیوں میں سے اگر کوئی لونڈی اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے حضور کے دستے اقدس سے پکڑ کے کہیں لے جانا چاہتی تو لے جاتی. اب دیکھیں وہ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کے چوراہے میں لے گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں میں جوتی بھی نہ پہنی، نالین مبارک بھی نہ پہنے. یہ وہی عورتیں ہیں. ان عورتوں کو تو حضور کا میلاد ضرور منانا چاہیے. احسان تو مردوں پہ بھی بڑے ہوئے لیکن جو عورت کی زندگی تھی وہ بیان نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ کم عفو عن الخادم. حضور میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ حضور میں اپنے خادم کو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے حضور میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں؟ حضور خاموش رہے. اس نے دوبارہ عرض کی حضور میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اگر کسی ملازم سے، نوکر سے کوئی غلطی ہو جائے یہ اس کے لیے سبق ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دفعہ جب اس نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم 70 مرہ، ایک روز میں 70 مرتبہ اسے معاف کرو. گویا حضور نے فرمایا اگر ایک دن میں اس سے 70 غلطیاں بھی ہو جائیں تو 70 دفعہ اسے معاف کر دو. کسی میں حوصلہ ہے؟ کسی میں ہے اتنا حوصلہ کہ پہلی دفعہ کسی کو غلطی پہ معاف کر دے؟ یہ وہ محبوب ہے جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں. اگر میلاد منانا ہے، یہ ساری احادیث اس لیے سنا رہا ہوں، اگر میلاد منانا ہے تو حضور کے ان احکامات کو بھی اپنانا ہے. اگر پاؤں کی جوتی عورت کو سمجھنا ہے تو خبردار میلاد نہ منانا. اگر کسی کے حقوق سلب کرنے ہیں تو میلاد نہ منانا. اگر کسی کا حق مارنا ہے، اگر کسی پر ظلم کرنا ہے، اگر کسی کی زندگی عدیلاً بنانی ہے تو تجھے میلاد بنانے کا کوئی حق نہیں. حضور کی سینت بھی اپنانی ہے، حضور کا میلاد بھی منانا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یضرب عبدا له الا اقید منه یوم القیامت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو بلا جواز مارا تو روز قیامت اس سے اس کا حساب لیا جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. یہ وہ نبی ہیں جن کا آئندہ جمعے والے دن ہم میلاد منانے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں کیونکہ میں آپ کو اپنا جوش خطابت دکھانا چاہتا ہوں، خدا جانتا ہے ایسا نہیں. حضور کے احکامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کا ہم میلاد مناتے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں. اب آئیے ایک جدید طبقے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں. لوگوں نے 10 دسمبر 1948 کو
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اعلان کیے جانے والا 30 دفعات پر مشتمل عالمی منشور حقوق انسانی ہیومن رائٹس کا جو اقوام متحدہ میں 1948 میں جو منشور دیا گیا، اس کی 30 دفعات ہیں۔ لوگوں نے وہ پڑھا ہے، پرکھا ہے، انالیسس کیا ہے۔ پھر لوگوں نے 63 دفعات پر مشتمل میگنا کارٹا، جسے انگلستان کا منشور اعظم بھی کہا جاتا ہے، میگنا کارٹا، لوگوں نے وہ بھی پڑھا ہے، اس کا بھی انالیسس کیا ہے، جسے 1215 عیسوی کے اندر رچرڈ شیردل کے بھائی جان نے وہ جاری کیا تھا۔ لیکن لوگوں نے جب اسے بھی پڑھا تو اس کی زیادہ تر دفعات اپنے زمانے کی ضروریات اور حالات کے مطابق لکھی گئیں۔ پھر لوگوں نے اعلان حقوق انسانی و بشندگان فرانس 1789 یہ 17 دفعات پر مشتمل یہ منشور بھی دنیا پڑھتی آئی ہے تب سے لے کے، لیکن تجزیہ کار لکھتے ہیں کہ یہ دستور صرف انقلاب فرانس کے پس پشت جو تصورات کار فرما تھے، یہ صرف انہی کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے 15 دفعات پر مشتمل نوشتہ حقوق امریکہ جو 1791 میں پیش کیا گیا، اسے جاری کیا گیا، امریکہ کے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ منشور بھی لوگوں نے پڑھا، لیکن یہ منشور بھی صرف دستوریت اور قانونیت کو بیان کرتا ہے۔ لیکن صاحب خلق عظیم، غریبوں کے سردار، کائنات کے غمخوار آقا نے اپنی بعثت سے قبل جہالت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو صرف زبانی کلامی کوئی منشور نہیں دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی کلامی لوگوں کو کوئی منشور نہیں دیا، بلکہ جبل ابی قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کے پہلی اعلانیہ دعوت توحید و رسالت دینے سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کے اعلان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ریاست مدینہ میں حجۃ الوداع والے دن تک لاگو کر دیا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انسانیت کے لیے خطبہ حجۃ الوداع کی شکل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منشور اور ضابطہ فراہم کر دیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہ اس سے قبل نظر آئی اور نہ ہی آج تک تاریخ انسانی ایسی مثال کوئی پیش کر سکی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس خطبہ میں آپ کی اور میرے آقا نے، میلاد والے آقا نے جاہلیت کی ہر چیز اپنے قدموں تلے رون دی۔ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فخر، سارے غرور، سارے تکبر حضور نے ختم کر دیے۔ اس خطبے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جاہلیت کی ساری برائیاں ختم کر دی، ساری برائیوں کو باطل قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک معاشرے کی ایسی پیوریفیکیشن کر دی، اس کی ایسی تلخیص کر دی، اسے اتنا خالص بنا دیا کہ حضور نے اعلان فرما دیا کہ اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں سے کائنات پیدائش کے دن شروع ہوئی تھی۔ حضور نے اتنی پیوریفیکیشن معاشرے کی کر دی۔ اللہ اکبر۔ جنگ و جدل میں مشغول قوموں کو یہ پیغام دے دیا حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہ تمہارا مال، ملکیت، تمہاری عزت، آبرو، تمہاری جان، تمہاری کھال ایک دوسرے کے لیے محترم ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے چند میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں۔ پھر ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پابندی لگا دی۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دے دیا گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف اور پہچان بیان کی۔ سنیے گا ذرا توجہ سے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے مسلمان کی تعریف کیا کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں۔ بظاہر آپ کو سادہ سی بات لگتی ہے، حضور نے فرمایا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں۔ یہ میلاد والے آقا کا فرمان ہے۔ جھنڈا سینے پہ لگانے سے پہلے، نقش نالین اپنے سینے پہ لگانے سے پہلے ذرا اس بات کا بھی تجزیہ کر لینا کہ کیا حضور نے جو تعریف بیان فرمائی ہے ہم اس تعریف پہ پورے اترتے ہیں؟
تو آؤ اس میلاد پہ یہ وعدہ کریں، حضور کی بارگاہ میں یہ ہم وعدہ کریں کہ ہم ایک پکے سچے مسلمان بنیں گے، اور ایسے مسلمان بنیں گے جس مسلمان کی تعریف حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ ہم اپنی زبان سے کسی کا گلہ نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چگلی نہیں کریں گے، بدگوئی نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ سے کسی کا حق تلف نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ حضور کے میلاد منانے کے بھی کچھ تقاضے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہی ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان و مال اس سے عافیت میں رہے۔ اگر کسی کے جان و مال ہم سے عافیت میں نہیں تو پھر مومن تو نہیں نہ کہلا سکتے۔ اللہ اکبر۔ الغرض خطبہ حجۃ الوداع میں جتنے بھی دنیا نے منشور دیے، ابھی میں نے چند مثالیں دی، وہ سارے اپنی اپنی خواہشات کی غرض سے لکھے گئے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، ان کے اپنے تحفظات کے لیے۔ لیکن یہ جو حجۃ الوداع والا منشور حضور نے دیا ہے، یہ پوری کائنات کے تحفظات کا ضامن ہے، یہ پوری کائنات کے حقوق کے لیے حضور نے دیا ہے۔ ہم اس محبوب کا میلاد منا رہے ہیں کہ جس کے دیے ہوئے منشور کو آج 15 صدیاں گزر رہی ہیں، لیکن کائنات کے اندر کسی بھی اسکالر کو، کسی بھی ماہر معاشیات کو، کسی بھی ماہر سیاسیات کو، کسی بھی طبقے کے ماہر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ حجۃ الوداع کی کسی ایک اس خطبے کی کسی ایک شق کے متعلق کوئی انگلی اٹھا کے دکھائے۔ ہم اس محبوب کا میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو محبوب اتنی شانوں کا مالک ہے، جو محبوب اتنے مقام کا مالک ہے، جو محبوب اتنی مہربانیاں کرتا ہے، اتنے کرم کرتا ہے، کیا اس محبوب پہ سلام پڑھنے کو نہیں دل کرتا؟ اس محبوب پہ درود بھیجنے کو نہیں دل کرتا؟ اس محبوب کی بارگاہ میں ہم سلام کیوں نہ پیش کریں؟ اللہ اکبر۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام اے سر وحدت، اے سراج بزم ایمانی، زہے عزت افزائی، زہے تشریف ارزانی، اور تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، اور سلام ہے صاحب خلق عظیم، انسان کو سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ، یہی اشغال روحانی، اور تیری سیرت، تیری صورت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، اگرچہ فقر و فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فخر کسرائی و خاقانی، اور زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، اور زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتاؤ سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچائے الفت، عقیدت کی جبی تیری مروت ہے مروت سے نورانی، اور تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے تمہید ہے طولانی، اور سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔